حضرت عمر بن عاص بھی اس یعنی آپ سمجھ لیں سسٹم کا کسی درجے تک حصہ بنے، اور یہ میں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، وہ خود مانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ مجھے حضرت عمر بن عاص سے یہ چیز یاد ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع ہی میں 321 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور میرے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر جس میں میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی، جنگ صفین کے حوالے سے میں وہ حدیثیں لے کے آیا ہوں۔ صحیح مسلم میں 321 نمبر، حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سر موت کے وقت انسان کو پھر اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں، تو ان کا بیٹا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، آپ نے رومن امپائر کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جنگ یرموک، جہاد میں آپ شامل رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے لیے۔ تو حضرت عمر بن عاص اسے ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایک فضیلت تو چھوڑ دی جو سب سے بھاری تھی ہمارے نزدیک، یعنی صحابی ہونے سے بھی بھاری فضیلت اس اعتبار سے، اور وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا تم نے یہ چیز چھوڑ دی، اصل چیز تو یہ ہے، ہاں جب یہ چیز حاصل ہو جائے پھر صحابی ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن صحابی بنتا ہی وہ ہے جو پہلے اس کلمے کا اقرار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ مجھے رسول اللہ سے بڑی دشمنی تھی نعوذ باللہ، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں نعوذ باللہ، میرا دل ان کے بغض سے بھرا ہوا تھا۔ اے میرے بیٹے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں جاگزی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے پوری زندگی نبی الاسلام سے مجھے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کروں تو نہیں کر سکتا، میں نے زندگی میں حضور کی ادب کی وجہ سے کبھی آپ کے چہرے کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا جب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کھینچ لیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کیے ہیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی، میں نے اسلام قبول کیا۔ اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا، پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے، اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں، وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بہرحال پھر مجھ سے جو کچھ ہوا، اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، آمین۔ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ، میری لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں ساتھ لے کر جانی، اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ساتھ لے کے جانی ہے، اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا، جس طرح نبی الاسلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے، اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کم از کم 2 گھنٹے تک، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں۔ یعنی اس سے حضرت عمر بن عاص نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے، تو حضرت عمر بن عاص کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے، جب ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن عاص کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا، وہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی بہکی ان کو لگتی ہیں نا۔ میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے۔ اس طرح کو پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو، کدھر سے شروع ہوا ہے اور کدھر تک پہنچا ہے۔ اچھا یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے، اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں،
تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا، موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں۔ یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا، ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی، کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو نبی الاسلام اتنی محبت کرتے تھے، آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی، تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں عمر بن عاص کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے یا صرف تالیف قلب کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر، اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود۔ اب عمار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا، عمار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے، بعض اوقات بندہ کسی کو ابلائز بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے لیے، لیکن دو بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے، ابن سمیہ اور ابن ام عبد۔ پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار بن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے، اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر کے آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ جو جن کاموں سے تو نے روکا وہ ہم کرتے رہے، اور جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہم اس کی مخالفت کرتے رہے، تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند احمد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو 3 پیریڈ آئے اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں، بادشاہت کے معاملات میں پڑ گیا۔ صحیح مسلم میں تو ایمبیگوس الفاظ تھے، مسند احمد والے طریق میں ہے کہ میں بادشاہت سے جا ملا، یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کو ہی رو رہے تھے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں تو ایک شخص آ کے عمر بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گئے، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی باطل تعویل کی۔ اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا، تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے۔ تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتا ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی، جماعت کے بارے میں الگ سے، میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں۔ اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی میں پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا۔ تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں پھیرا لگائے بغیر۔ تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے۔ جب حضور نے فرما دیا نا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے۔
جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے، لہٰذا آپ یہ تعویل نہ کریں۔ شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ، اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے۔ اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر۔ یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے، ہم کیسا لفظ معلوم لفظ آتا ہے نبٹ لے، وہ اب کہیں گے سنبھال مطلب ہے کہ انہوں نے تو وہ تعویل کریں گے، تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہ علیکہ یہ تو نہیں ان کو سنبھال لے، سنبھال لیتے سانو ہی اللہ سانو سنبھالے گا تو یار تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نا بدل دیتے ہیں۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے، حضرت عمر بن عاص کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں، میرے مخالفین بھی جنتی ہیں، پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا۔ تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن عاص کو مولا علی نے پھر قنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا، اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں۔ میں ویسے جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر عمر بن عاص کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔